بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پچھلے درس کے اندر ہم نے صلہ رحمی کے متعلق بتایا تھا کہ انسان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کے ساتھ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے یا برائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ اچھائی اختیار کرنی چاہیے. آج ہم صلہ رحمی کے فوائد بتائیں گے کہ ایک انسان اگر صلہ رحمی کرتا ہے، اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ صلہ رحمی کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ تعالی سے ڈرتے ہو، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے اپنا حق لیتے ہو. اور آگے فرمایا کہ والارحام، اور رشتہ داریوں کی نزاکتوں سے بھی ڈرتے ہو. کہ مومن لوگ کون ہیں؟ جو رشتہ داریوں کی نزاکتوں سے ڈرنے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے، یا اس نے سوچ بنا لی ہے کہ میں نے رشتہ داری کو جوڑنا ہے، کبھی قطع رحمی نہیں کرنی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی، رحم جو ہے یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. الرحم معلقۃ بالعرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تقول، اور یہ صلہ رحم، یہ رحم جو ہے یہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ اللہ. جو مجھے جوڑے اے اللہ تو اسے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اے اللہ اسے تو توڑ دے. اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے صلہ رحم کے ساتھ کہ جو تجھے جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، میں اسے جوڑ دوں گا. اور جو صلہ رحمی کو توڑ دے گا، رحم کو توڑ دے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، میں اسے توڑ دوں گا. یہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے. حضرات، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کو کیا دے کر بھیجا گیا ہے، آپ کو کیا دے کر بھیجا گیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی بصلۃ الارحام. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے. وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اور مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے، پاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. کہ صلہ رحمی کو میں قائم کروں، صلہ رحمی کروں، قطع رحمی کو ایک طرف رکھ دوں اور بتوں کو توڑ دوں،
لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کی طرف موڑ دوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے گھروں کے اندر محبت کا ذریعہ، رزق میں برکت کا ذریعہ اور عمر میں درازی کا ذریعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں رشتہ داری کو آپس میں جوڑ دو، رشتہ داری کو جوڑ دو۔ یہ 3 اہم برکتیں جو ہیں آپ کے گھر میں نازل ہو جائیں گی، یہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز کہ رشتہ داری کو اگر ملائیں گے تو گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، سبحان اللہ، گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال میں ثروت آ جائے گی، مال میں ثروت آ جائے گی کہ آپ کا جو مال ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی برکت شامل فرما دے گا۔ اور تیسری چیز عمر میں اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دیں گے، لمبی کر دیں گے عمر۔ یہ 3 فائدے بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو مومن بندہ ہے، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، برے حساب سے بھی ڈرتا ہے اور رشتہ داری کو توڑنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں قطع رحمی نہ کر دوں۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ معاشرے کے اندر جو امن تباہ ہوا پڑا ہے اس کی بڑی وجہ قطع رحمی۔ ہم نے صلہ رحمی کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ ذلت مسلط ہو گئی۔ ہم مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے، بری چیزوں کو، برائیوں کو ہم نے جگہ دی، لیکن رشتہ داری کو جوڑنے والی جو چیز ہے، جو رویہ ہے، ہم نے اس کو کوسوں دور کر دیا۔ ہم نے اپنے آپ سے کوسوں دور کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ کیوں؟ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے، احادیث رسول کو پڑھتے، ہمیں اس میں یہ بات واضح نظر آتی کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ آج ہم اپنی گریبان کے اندر جھانکیں، کہیں معاشرے کا امن ہماری وجہ سے تو تباہ نہیں ہو رہا، ہم قطع رحمی تو نہیں کر رہے۔ محترم سامعین، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، قطع رحمی سے روکا گیا ہے، اور ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کے اندر اچھائی کا سبب بنائے، نہ کہ برائی کا، قطع رحمی کرنے والا نہ بنائے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اچھائی کا حکم دینے والا بنائے، برائی سے روکنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔